نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قابل احترام بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے دین عطا فرمایا ہے. دین ہمیشہ ہر زمانے میں لوگوں کی زندگیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے آیا ہے اور قیامت تک دین لوگوں کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے، کرم سے اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت جو دین ہے اور دین کی محنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور اس وقت جو ہماری مجلس ہے، ہماری اجتماع ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ امت اس محنت پر کیسے تیار ہو جائے. امت کو محنت پر تیار کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، اس لیے یہ اجتماع ہے. اس لیے کہ محنت ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے. تو ہمارا یہ بیان ایک مذاکرہ ہے. اس کا مذاکرہ ہے کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے، اور اس مذاکرے کے ہم بار بار محتاج ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ وہ مجمع ہے جو اس محنت کو کسی نہ کسی درجے میں لے کر کے چل رہا ہے یا اس محنت کے ساتھ کچھ تعلق رکھتا ہے. تو اس مذاکرے کے ہم اور آپ سارے محتاج ہیں کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے. 4 مہینے لگاؤ، کس لیے لگاؤ؟ چیلا لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ 7 مہینے لگاؤ، کس لیے لگاؤ؟ آخر کوئی مقصد بھی تو ہوگا. تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، اس بات کو ہم دیکھیں محنت کا مقصد کیا ہے. سادہ الفاظ میں عرض کروں، محنت کا مقصد وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے انسانوں کے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھیجا ہے، جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں اور جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت ہے. اور یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر بھیجا ہے. انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، تعلق ہے. دین محبت کی بنیاد پر دیا گیا. میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا خالق ہے. اپنے ایک امر سے ساری مخلوقات کو وجود عطا فرمایا اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا پڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا، مخلوقات وجود میں آ گئی. اور پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ فرما دیں گے مخلوقات کو ختم کرنے کا. ایک امر سے ساری مخلوقات کو ختم کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا مالک بھی ہے
ذرے سے لے کر کے کائنات کی وسعت تک سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنی مخلوقات ہے سب کا مالک ہے. آسمانی مخلوقات ہے، زمینی مخلوقات ہے، نوری مخلوقات ہے، ناری مخلوقات ہے، خاکی مخلوقات ہے. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ستارے ہیں، کائنات ہے، سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمایا اور سب پر اللہ کا قبضہ ہے، اور ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کی پابند ہے. مخلوقات کے اندر صفات رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. جب چاہے اس کی صفت کو بدل دے، جب چاہے اس کی صفت کو چھین لے. مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے، مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اس لیے کہ مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے. رب وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے اور عالم و خبیر ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا ہے. اندر کی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، باہر کی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، موجودہ ضرورتوں کو بھی جاننے والا، آنے والی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، اور تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں کامل ہے. خالق ہے، بہت بڑا خالق ہے. مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے. رب ہے، بہت بڑا رب ہے. علیم ہے، ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے. ہر صفت میں بڑا ہے اور ہر صفت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صمد ہے. کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی لحاظ سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو چنا ہے. اس انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرایا، اور مخلوق کو اس انسان کی خدمت پہ لگایا. تھوڑی سی نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، ساری مخلوق اس کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، ہوائیں ہیں، ساری اس انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. کوئی مخلوق اس کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتا. اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، مخدوم الخلائق بنایا، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درباری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نشین ہے. ہمیشہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہے گا. اس لیے مرنے پر اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف قسم کے مراحل سے گزرتے گزرتے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. تو میرے محترم صاحب، بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو چونکہ اپنے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے محتاج بھی بنایا ہے.
یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں بھی وابستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے دربار سے دین عطا فرمایا ہے جو انتہائی پاکیزہ زندگی کا طریقے ہے۔ کامل دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، کامل دین ایمان ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے، یہ مکمل دین ہے۔ کامل دین پر چلے گا تو کامل کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی ملے گی، آخرت کی بھی ملے گی۔ اور یہ دین کائنات کی روح ہے، دین کے بغیر کائنات برقرار نہیں رہ سکتا۔ جزوی دین پر جزوی کامیابی ہے، کھلی دین پر کھلی کامیابی ہے۔ دین کا چھوٹے سے چھوٹا جز بھی خیر سے خالی نہیں ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ دین کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے چھوٹا جز پوری روئے زمین پر ایک انسان کو 700 کروڑ انسانوں میں سے ایک انسان ہو، باقی سارے کے سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہوں، ایک انسان ہو ایمان والا، اور وہ ایمان والا بھی عمل سے عاری ہو، ایمان رکھنے والا ہو، عمل کے لحاظ سے نافرمان ہو، عاری ہو، اور پورے روئے زمین پر ایک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا 7 زمین 7 آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں اور بازار آباد رہیں گے۔ جس دن وہ دنیا سے چلا گیا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ امر جاری فرما دیں گے، 7 زمین 7 آسمان سب کو لپیٹ لے گے۔ اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے دربار میں۔ اور یہ انسان جب مر جائے، مرنے کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معافی نہ دی اور اس کو سزا ملی تو سزا جہنم کی ملے گی، اور سزا تو کروڑوں سال کی ہوگی، کروڑ سال جہنم میں جلنے کے بعد جب نکالا جائے گا تو پھر بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اب بتاؤ دین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کتنی بڑی قیمت ہے۔ اب جو مسلمان نماز پڑھنے والا ہو، مسجد کو آباد کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھانے والا ہو، لوگوں کو مسجدوں میں لانے والا ہو، تو بتاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس کی کتنی بڑی قیمت ہو۔ تو دین کائنات کی روح ہے، جب تک دین موجود ہوگا کائنات قائم رہے گی۔ جس دن دین نہ رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کو لپیٹ لے گا۔ اور یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر دیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس میں رکھی ہے۔ دین پر چلے گا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دین پر نہیں چلے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ البتہ دین پر چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو دین پر چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ چلنا چاہتے ہو تو میرا خلیفہ ہے، دین پر چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، اللہ کی مدد ہوگی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت ہوگی. ہاں تو تین کا خاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت کو حاصل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا سیکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا سیکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھ لو. جو ساری مخلوقات کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رب بھی ہے اور کرنے دھرنے والا اللہ کی ذات ہے, اس اللہ سے لینا سیکھو, اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ لو, اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کرو, اللہ سے مانگنے کی استعداد پیدا کرو. محنت یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین والوں کا ساتھ دے گا. تو دین ہماری ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے میرے محترم بھائی بزرگو, تو پھر اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا, برکتوں کو نازل کرے گا, آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی, زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبتوں کو نازل کرے گا, اطمینان کو نازل کرے گا. یہ سارے آسمانی چیزیں ہیں. جب رحمتوں کا نزول ہوگا, رحمتیں نازل ہوں گی, تو یہ دلوں پر نازل ہوتی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر دو قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں, خیر کے جذبے بھی ہے, شر کے جذبے بھی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر خیر کے جذبے بھی پائے جاتے ہیں, شر کے جذبے بھی پائے جاتے ہیں. جب رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے تو خیر کے جذبوں کی پرورش ہوگی, شر کے جذبے دبتے رہیں گے. ہمدردی, خیر خواہی, امانت داری, دیانت داری, یہ سارے خیر کے جذبے ابھرتے رہیں گے. کینہ, حسد, بغض, ظلم, خیانت, یہ شر کے جذبے دبتے رہیں گے. اب اس انسان سے ہر جگہ خیر وجود میں آئے گا, جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا, جس سے واسطہ پڑے گا خیر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کی تقسیم اس کی ضرورتوں کی بنیاد پر کیا ہے. والدین اولاد کے محتاج, اولاد والدین کے محتاج, بیوی خاوند کے محتاج, خاوند بیوی کے محتاج, پڑوسی پڑوسی کے محتاج, بازار والے کا محتاج, تھانے اسپتال والے کا محتاج, گلکار کا محتاج, کاشتکار کا محتاج, زنتکار کا محتاج. قدم قدم پر یہ انسان محتاج. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کی تقسیم ایسے ہی کیا. جب خیر کے جذبے ہوں گے تو ایک دوسرے کو خیر ملے گی. ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری, ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری, ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری. جب ایمان کی بنیاد پر زندگی اٹھائی جائے گی تو اللہ کی غیبی مدد ساتھ چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمرانوں کو عادل بنا دے گا, رحمدل بنا دے گا, خیرخواہ بنا دے گا. حکومت ایسے لوگوں کو عطا کرے گا جو خیرخواہ, رحمدل ہو, عادل. مال ایسے لوگوں کو عطا کرے گا جو لوگوں پر خرچ کرے. ایسے رحمدل, ہمدرد, خیرخواہ لوگوں کا اللہ مال عطا کرے. اس سارے غیبی نظام کا تعلق دین کے ساتھ ہے. دینی زندگی ہوگی تو یہ سارے خیر وجود میں آئیں گے اور ہر آدمی سے خیر ملے گا, ہر آدمی خیر کا ذریعہ بنے گا.
ہر آدمی کی شر سے لوگ محفوظ رہیں گے. تو یہ دین ہماری ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے, نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے. جو دین کو مٹا رہے ان کی بھی ضرورت ہے. ساری خیریں وجود میں آئیں گی. موت کے وقت روح آسانی سے نکالی جائے گی. ہاں, قبر کی روشنی تو اس کو ملے گی جو دین پر چلے, قبر کی تنگی سے وہ بچے گا جو دین پر چلے. عرش کا سایہ دین والے کو ملے گا. عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ اس کو ملے گا جو دین پر چلے. نبی علیہ السلام کی شفاعت دین والے کو ملے گی, ایمان والے کو ملے گی. پل صراط پر دین والا گزرے گا, ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی. ہمیشہ کی جہنم سے دین والا بچے گا. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. میرے محترم بھائی دوستو, وہ دین ہماری ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, ماننے والوں کی بھی نہ ماننے والوں کی بھی. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین چاہتے ہیں. ساری محنت کا مقصود یہ ہے کہ پورا دین وجود میں آئے اور کامل دین وجود میں آئے. ایمان, عبادات, اخلاق, معاشرت, معاملات, قضا, کامل دین وجود میں آ جائے. اس کے لیے ہماری محنت ہے. اب یہ دین کب وجود میں آئے گا؟ میرے محترم بھائی دوستو, دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے. دنیا دار الاسباب ہے. کاش کی محنت ہوگی تو غلے ملیں گے, شادی ہوگی تو اولاد ملے گی. ہمارے روزانہ کا مشاہدہ ہے, اسباب کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اختیار کر رہے ہیں. تو نبی کی محنت دین کا سبب ہے. ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے, نبی کی محنت سے وجود میں آیا ہے. قیامت تک دین وجود میں آئے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وجود میں آئے گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو پیدا فرمایا وہ نبی تھا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا, اور ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے, نبی کی محنت سے آیا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو, دین تو نبی علیہ السلام کی محنت سے وجود میں آئے گا. اب دین کی محنت میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم تو ذمہ داری کا احساس ہے. ایک ہے دین کا کام کرنا. دین کا کام کرنا تو بہت وسیع میدان ہے. جو مسجد کا جھاڑو دے گا اس کی بخشش یقینی ہے. جو مسجد میں اذان دے گا اس کی بخشش یقینی ہے. نماز پڑھے گا, نماز پڑھائے گا, اس کی بخشش یقینی ہے. لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ پورا دین وجود میں آئے, پورے عالم میں وجود میں آئے, آنے والی نسلوں میں وجود میں آئے. اس بنیاد پر محنت کا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل مہربانی سے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے. انسانوں میں سب سے اونچا مقام
انبیاء کرام علیہ السلام کا. تو سب سے بڑا کام انبیاء کرام علیہ السلام کا. بڑے آدمی کو ہمیشہ بڑا کام دیا جاتا ہے, بڑا کام ہمیشہ بڑے آدمی کو دیا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو مقام سب سے اونچا, انبیاء کرام علیہ السلام کا کام سب سے اونچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی سب سے اونچا. یہ عزت والا کام ہے, عزتوں والا کام ہے, سب سے عزت والے کا کام ہے, سب سے عزت والا کام ہے. تو محنت کو سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب پورا دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والی نسلوں کی امانت ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. قرون اولیٰ میں امت کا جو پہلا طبقہ تھا, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اس زمانے میں ہر مسلمان مرد عورت ختم نبوت کا مطلب یہ سمجھتا تھا, سمجھانا نہیں پڑتا تھا, ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ پورا دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والی نسلوں کی امانت ہے, اور یہ دین انسانی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. لہذا سارے عالم تک دین پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. پورا دین امانت, پورے عالم کی امانت, آنے والی نسلوں کی امانت, اور یہ میرے ذمہ ہے. چونکہ ہر انسان دین کا محتاج ہے, لہذا ہر انسان تک دین پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اور ترتیب آسان بتائی, محنت میں تادیہ ہے, امت کے ساتھ جوڑتے رہو, امت کو جوڑتے رہو, محنت پر آمادہ کرتے رہو, جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ, نہیں جا سکتے ہو اگلے کو بھیجو. آسان بنا. اس کے 3 نتائج سامنے آئے, اس عقیدے کے 3 نتائج سامنے آئے. پہلا نتیجہ, اگر ہم سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے, پوری امت متحرک نظر آ رہی, جیسے آج پیسے کے لیے امت متحرک ہے. پیسہ کماؤ, صبح اٹھ کر کے دیکھو لوگ بھاگ رہے ہیں, پیدل والے, سواریوں والے, چھوٹی سواریوں والے, بڑی سواریوں والے, منڈیوں کی طرف, دفتروں کی طرف, کارخانوں کی طرف, کھیتوں کی طرف, شہروں بازاروں کی طرف, ملکوں کی طرف بھاگ رہے. پیسہ کماؤ, نہ گرمی کو دیکھے, نہ سردی کو دیکھے, نہ بارش کو دیکھے, نہ بیماری کو دیکھے, نہ جوان بیوی کو دیکھے, نہ چھوٹے بچوں کو دیکھے, نہ بوڑھے والدین کو دیکھے. بھاگو, پیسہ کماؤ. پوری امت متحرک نظر آ رہی. ایسا ہی اس زمانے میں پوری امت دین کی محنت کے لیے متحرک تھی. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی, نہ بیوی رکاوٹ, نہ بچے رکاوٹ, نہ جنازہ رکاوٹ, نہ شادی رکاوٹ, نہ غربت رکاوٹ, نہ بے کسی رکاوٹ. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. پوری امت متحرک رہی, اور ایسی متحرک رہی کہ انسان دیکھ کے حیران رہتا ہے. ایسے دن بھی آئے ہیں کہ مسجد نبی میں اذان دینے والا بالغ مرد کوئی نہیں تھا, سب کے سب.
مشہور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر کوئی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. یہ تو وہ تھے جو حج پر موجود تھے. اب اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہوں گے جو حج پہ نہ آ سکے یا مختلف تشکیلوں پر گئے ہوں. ساری تعداد کو سامنے رکھا جائے, حجاز مقدس میں 10,000 12,000 سے زیادہ کی قبریں نہیں ملیں گی. 10-12,000 کی قبریں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں ملیں گی. باقی سارے کے سارے وہ ہیں جو گئے ہیں کبھی بھی واپس نہیں آئے. وہ 10-12,000 بھی متارک رہے, وہی بیٹھے بیٹھے موت نہیں آئی, وہ بھی متارک رہے, لیکن مقدر کی موت وہیں پر آ گئی. یہاں تک روایات ملتی ہے, ایک صحابی کا قول بڑوں سے ہم نے سنا ہے, وہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات تک اگر کسی کا موت گھر پہ آ جاتی تو ہم شک میں پڑ جاتے, پتہ نہیں کیسے مسلمان کہ جس کی موت گھر پر آ گئی. فرمایا جب نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات گھر پر ہوگی پھر ہمیں اطمینان ہوا کہ نہیں, ایمان والے کی موت بھی گھر پہ آ سکتی ہے. ایسی امت متارک. پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ آباد دنیا جو اس زمانے میں تھی تقریباً 80-100 سال کے اندر آباد دنیا کی 60-70% اسلام میں داخل ہو گئی, دین پہنچ گیا. مراکش سے لے کر کے چین تک, پاکستان سے لے کر کے روس کے وسط تک, یورپ کے وسط تک, مغربی یورپ کے کچھ علاقے, جنوبی افریقہ کے کچھ ممالک اور ادھر سے ہندوستان کے علاقے چند ایک رہ گئے. باقی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے اور آج تک اسلام پر چل رہے. تیسرا نتیجہ, 1000 سال تک پوری دنیا مسلمانوں کی نگاہ کو دیکھ کر کے چل رہی تھی. مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا. یہ نتیجہ کس کا نکلا؟ ختم نبوت کی اس عقیدے کا کہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, دین انسانی ضرورت ہے اور دین پہنچانا ذمہ داری ہے. پورا دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والی نسلوں کی امانت ہے اور یہ میرے ذمہ ہے. اب اگلی بات, جب حد تک یہ عقیدہ پہنچا ختم نبوت کا تو نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے, سارا حکم پر مجھے منظور ہے. آگے کیا ہے؟ بس آگے ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے مانتا ہوں, آگے ٹھیک ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ بس یہی ذمہ داری ہے. نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا, کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ساتھ نہیں دوں گا, کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا بس میں چلے تو مقابلہ کروں گا. بس یہ ختم نبوت ہے, بس کیا ہے؟ ایک تہائی انسانی آبادی کفر میں ڈوبی ہے, کس کے ذمہ ہے؟ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ ختم نبوت کے بارے میں امت سے 2 غلطیاں ہوں, 2 کوتاہیاں ہوں. غلطی کو میں نہیں کہوں, کوتاہیاں ہوں, 2 کوتاہیاں ہوں. پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ پورا عالم کو ذمہ نہ سمجھا. پورا عالم ذمہ نہ سمجھا.
جو آدمی جہاں پر دین کا کام کر رہا ہے اس کو کل سمجھنا ہے، جتنا بھی کر رہا ہے اس کو کل سمجھنا ہے. آگے امت کس کے ذمہ ہے؟ تو ایک تو یہ کوتاہی ہوئی کہ پورا عالم ذمہ نہ سمجھا. ذمہ سمجھے گا تو سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب ذمہ ہی نہیں سمجھتا تو اس کے لیے کیا کرے. اور دوسری کوتاہی یہ ہوئی کہ جو امانت ہمارے پاس ہے پورا دین، آیا وہ امانت ہمارے پاس محفوظ رہا یا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا. ہمارے پاس تو چند بے جان عبادات رہ گئی. دیکھو پوری امت کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. تو پوری امت کے بعد تو چند بے جان عبادات رہ گئی. ایمان دعوی ایمان رہ گیا، اور قرآن کریم دعوی ایمان مانتا نہیں. میں مسلمان ہوں بس. عبادات بے جان. آج اس سے آگے اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا وہ تو ہاتھ سے نکل چکے ہیں. ہمارے بازار کا دین بازار میں نہ رہا، الماری میں بند ہو گیا. ہمارے دفتروں کا دین، ہمارے کارخانوں کا دین، ہماری زراعت کا دین، ہمارے گھروں کا دین وہ تو وہاں نہ رہا، وہ تو الماری میں بند ہے. دین ہمارا الماری کے اندر بند رہا اور دین ہمارا چار دیواری کے اندر بند ہے. باہر کہیں نظر نہیں آتا. تمہارے پاس دین بچا کیوں؟ اب اگر ہم پہنچانا بھی چاہیں تو دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اگر ہم پشیمان بھی ہو جائے کہ بھئی دین پہنچانے کی ضرورت ہے، سارے عالم کی امانت ہے، ہم پہنچائیں گے، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو اس لیے ہماری اس وقت کی جو محنت ہے وہ تبلیغ نہیں ہے. یہ تبلیغ کے لفظ نے لوگوں کو اچھے خاصے مشکل میں ڈالا ہے، علماء کو بھی مشکل میں ڈالا ہے. تبلیغ کی تو اپنی صفات ہوتی ہے، تبلیغ کا تو اپنا مقام ہوتا ہے. تبلیغ تو ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. تبلیغ تو وہ کرے گا جس کے پاس کامل دین ہو، جس کے پاس پورا دین. ساری دنیا کو دکھائے گا کہ کامل دین ہے، مجھے کامیابی مل گئی تمہیں بھی مل جائے گی. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس وقت تو تبلیغ کی بھرتی ہو رہی ہے، تبلیغ کی تیاری ہو رہی ہے. تیاری کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے دینی زندگی پہلے خود حاصل کرو. دینی زندگی ملے گی تو دینی زندگی کی تبلیغ ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کے ساتھ یہ دو کوتاہیاں ہوئی. پہلی کوتاہی کہ دین کو امانت نہ سمجھا. دوسری کوتاہی کہ جو امانت دین کا وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. اس کا احساس پیدا ہو جائے. اب پورے عالم کے اندر جا کر کے دیکھو، دو تہائی انسانی آبادی کفر میں ڈوبی ہوئی ہے. ان کو کون اپنے ذمہ سمجھتا ہے؟ جب اپنے ذمہ سمجھتا نہیں ہے تو ختم نبوت کا کیا مطلب؟ تو میرے محترم بھائیوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے
تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایک ایک مسلمان کو ملنا اور ایک ایک مسلمان کو ذمہ داری کا احساس دلانا اور ایک ایک مسلمان کو اپنے ساتھ محنت میں جوڑنا. جہاں تک خود جا سکتے وہاں خود جانا, جہاں تک نہیں جا سکتے اگلے کو بھیج دینا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر امت کو متحرک کیا. اسی بنیاد پر متحرک کیا کہ پورا دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والے کیوں کی امانت ہے, اور یہ میرے ذمہ ہے. جہاں خود جا سکتے ہو خود جاؤ, نہیں جا سکتے ہو اگلے کو بھیجو. تو اللہ کا احسان ہے یہ ایسی مؤثر عمل جس کے ذریعے پوری امت متحرک ہو گئی, پوری دنیا میں محنت چل پڑی. حالانکہ وہ خود ملکوں میں نہیں گئے, خود انہوں نے ملکوں میں جماعتیں نہیں بھیجی, مگر ذہن ہر مسلمان کا بناتے تھے. چلا لگانے والے کا, گشت میں جڑنے والے کا, بیان سننے والے کا, اجتماع میں آنے والے کا, ہر ایک کا ذہن یہی بناتے تھے کہ پورا دین امان, پورے عالم کے بناتے. ہمارے حاجی صاحب حاجی ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مجلس میں کئی مرتبہ فرماتے تھے ہم ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار ہے. مرد ذمہ دار ہے, عورت ذمہ دار ہے, دادا دادی نانا نانی پوتا پوتی ایک ایک کا نام لیتے تھے. اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے, پہلا قدم ہے محنت کہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. یہ ختم نبوت کا مقصد ہے. ایک مسلمان ہو تو پورے عالم کا ذمہ دار ہے, ایک نافرمان ہو تو پوری امت پر اس کی ذمہ داری ہے. ہاں, یہ اللہ نہیں پوچھے گا کتنوں کو لے کر کے آئے ہو, یہ تو نبی سے بھی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ کاشت بندے کی ذمہ ہے, غلہ بندے کی ذمہ نہیں ہے. شادی بندے کی ذمہ ہے, اولاد بندے کی ذمہ نہیں ہے. نبی کی محنت بندے کی ذمہ ہے اور ہدایت بندے کی ذمہ نہیں ہے. وہ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہو جائے, اکٹھے زندہ ہو جائے, زور لگا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ایک آدمی کو پیش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے پاس میں نہیں ہے. ہم تو محنت کے مکلف ہیں اور صحیح محنت کے مکلف ہیں. محنت ہو اور صحیح محنت ہو, نئے نبوت پر محنت ہو, ہم اس کے مکلف ہیں اور اسی پر امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں. اور ایسی امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس محنت پر اپنے سب کچھ لگائے, جیسے پہلے والوں نے سب کچھ لگایا, جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب کچھ لگایا. ایک تو یہ بات ضروری ہے. اب ہمارے پاس دین کتنا رہ گیا اس کو بھی سوچا جائے. ہم تو اس وقت مسلمانوں کو دین پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. دین پر چلیں گے تو دین وجود میں آئے گا. اور اگلی گزارش ہے میرے محترم بھائی دوستوں کو, دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل کو سرمایہ الگ دیا ہے, مومن کو سرمایہ الگ دیا ہے. ایمان والوں کا سرمایہ الگ ہے, باطل کا سرمایہ الگ ہے. باطل کا سرمایہ مادیت ہے, ایمان والوں کا سرمایہ معیت ہے. معیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساتھ لینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا سیکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لو, اللہ کی غیبی مدد کو ساتھ لو.
تو معیت موقوف ہے صفات پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے, متقین کے ساتھ ہے, محسنین کے ساتھ, توکل تقوی والوں کے ساتھ. یہ سارے قلبی صفات ہیں. نبی کو نبوت ملی, اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مادی نقشے نہیں دیے. نبی کا سرمایہ تو اللہ کا ساتھ ہونا, مادی نقشے دیے نہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کو مادی نقشے نہیں دیے. مادی نقشے تو ان کو دیے جن کے لیے نبی بھیجا گیا. فرعون, نمرود, قارون, حامان, قومیات, قوم سبا, ان کو مادی نقشے دیے. نبی کو بے کس اور بے بس بھیجا, کوئی مادی نقشہ دیا نہیں. تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ معیت ہے, اللہ کو ساتھ لینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساتھ لینا, یہ امت کا سرمایہ ہے. اب ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے نبی کو تو اللہ نے نبوت دی. نبوت جو ہے وہ تو آسمانی ہے, نبوت تو وحدی ہے, انتخابی ہے. اللہ نے نبی کا انتخاب کیا, بیوی کو بٹھا دیا, سر میں آگے جا کر کے یا تو راستہ پوچھ لوں گا یا آگ لے کر کے جاؤں گا. اللہ نے نبوت جولی میں ڈال دی, نبوت بھی دے دی, معیت بھی دے دی. جاؤ فرعون کے ساتھ, میں تیرے ساتھ. ہر نبی کو نبوت ملی, کامل نبوت ملی, اور اس کے ساتھ کامل معیت بھی ملی. اور اللہ کی مدد کے بغیر دین کا کام کرنا, یہ گاڑی نہیں چلے گی. دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا کہ نبی کی محنت ہو اور مادی بنیادوں پر ہو اور اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو. یہ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا. اب نبی کو اللہ نے نبوت دی, معیت کی صفات دے دی. امت کو اللہ نے وہی محنت نبی علیہ السلام کے ذریعے دی, معیت کی صفات نہیں دیے. اب امت کیا کرے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. امت کا راستہ کیا ہو؟ کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ گاڑی چلے گی نہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوست کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا. نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی؟ سیرت کی طرف جانا پڑے گا. نبی علیہ السلام کی محنت کے ہمیشہ 4 مرحلے, ان مرحلوں کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلا مرحلہ تربیت ہے. نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی, اور تربیت معیت کی بنیاد پر کی کہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا. پہلا عمل دعوت ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا. دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت بھی مت کرو. ہر نبی نے دعوت دی, ہر نبی کا پہلا عمل دعوت ہے. اے لوگوں, اللہ کو راضی کرو. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کی کمالات, احسانات, کارنامے, اختیارات لوگوں کو بیان کرتے تھے. اللہ راضی ہوگا تو 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر اللہ ناراض ہو گیا, 7 زمین 7 آسمان پر بھی تم نے قبضہ کر لیا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. اے لوگوں, میں اللہ کا نبی ہوں,
میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں، پاکیزہ زندگی جس پر چل کر اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے، وہ پاکیزہ زندگی میں لے کر کے آیا ہوں، اس پر چل کر کے اللہ راضی ہو جائے گا تو سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر نبی کا زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور اے لوگوں، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، عارضی ہے، اصل آخرت ہے۔ پر سکرات کے حالات، برزخ کے حالات، قیامت کے حالات، حشر کے حالات، جنت کے حالات، جہنم کے حالات تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر نبی کی دعوت، تو نبی علیہ السلام نے امت کو دعوت پہ ڈالا، دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت بھی مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ، نرمی سے دعوت دو، امانت داری سے دعوت دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جیسے قومی حیثیت کے آدمی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو جیسے فقیر آدمی، بلال رضی اللہ عنہ ہو غلام، مرد عورتوں سب کو اسی پہ ڈالا، جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا، دعوت کی فضا بنائی۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل تعلیم و تعلم ہے۔ بیت اللہ پر کفار کا قبضہ تھا، نبی علیہ السلام نے زاویہ لگایا دار ارقم میں، ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں زاویہ لگایا، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ۔ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم تھی، جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم تھی اور ایمان کے مذاکرے تھے، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، اللہ کے غیبی مدد کے تذکرے، نبی کے اعمال میں کامیابی، آخرت کے تذکرے، اور محنت کے مشورے تھے۔ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی، اور مسجد نبی بنا کر کے 24 گھنٹے مسجد نبی اعمال سے آباد رہی۔ یہ ہمارے سامنے نہیں رہا کہ ہجرت سے پہلے دار ارقم 24 گھنٹے آباد تھی۔ دار ارقم بھی 24 گھنٹے آباد تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کفار نے مارا، بے ہوش کر دیا، مشہور واقعہ ہے، گھر لے کر کے آئے، رات کو ہوش آئی، کھانا کھا لو کہ نہیں مجھے نبی علیہ السلام کے بعد لے کے جاؤ، ابھی تو لوگ پھر رہے، خطرہ ہے۔ انتظار کیا، آخری رات میں لے کے گئے، کہاں لے کے گئے؟ دار ارقم لے کے گئے۔ دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، رات کا آخری حصہ تک کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سیرت سے نکالنے کی چیزیں جس سے محنت سمجھ میں آئی۔ تو دار ارقم میں یہ اعمال ہوتے تھے۔ اور تیسرا عمل عبادت تھی، تہجد کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز فرض تھی۔ ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناؤ، یا تھوڑا سا آرام کرو، یا آدھی رات، یا آدھی سے کچھ کم، یا آدھی سے کچھ زیادہ۔ آخری درجہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1/3 رات تو ہر مسلمان کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناتے تھے، ہر صحابی کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناتے تھے۔
اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. یہ وہ اعمال ہے جن اعمال کی پابندیوں کے ساتھ کرنے سے زبان کا کلمہ دل میں اترے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. اللہ سے لینا سیکھیں گے، اللہ کو منانا سیکھیں گے، اللہ سبحانہ کا تعلق حاصل ہوگا، ایمان بنے گا، تقویٰ حاصل ہوگی، احسان حاصل ہوگا. وہ صفات جن صفات پر اللہ کی مدد آتی ہے، جس پر مائیت ساتھ ہوتی ہے، وہ صفات ان اعمال سے پیدا ہوں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام اتنا کیا کہ 13 سال پوری سیرت میں ان 4 اعمال کے علاوہ اور کوئی امر آپ کو نہیں ملے گا. یہی اعمال تھے. باقی جتنے عوامر ہے بعد میں آئے. یہ نبوت کے اعمال ہے، یہ تربیت کے اعمال ہے، ہر مرد کے اعمال ہے، ہر عورت کے اعمال ہے، ہر روز کے اعمال ہے. یہ خروج کے اعمال ہے، یہ مقام کے اعمال ہے. اس کا خاصہ ہے کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ کا تعلق حاصل ہو جائے، دعا جاندار بنے، نماز جاندار بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا سیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا سیکھے. یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہی نبوت کا سرمایہ ہے. مولی الیاس رحمۃ اللہ نے چند علماء کو جمع کر کے یہ قائم نہیں کیا. مولی الیاس رحمۃ اللہ کے قول ہے کہ میری محنت منسوسی ہے، میری محنت کا ہر جز منسوسی ہے. یہ الگ بات ہے کہ زمانہ ہو گیا، محنت چھوٹ گئی تھی. بقول مفتی فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بھائی محنت پرانی ہے، نئی نہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. محنت پرانی ہے صحابہ کرام کی، نئی نہیں ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن رواج میں نہیں. جو چیز رواج میں نہ ہو وہ مشکل نظر آتی ہے اگرچہ آسان. جو چیز رواج میں ہو وہ آسان نظر آتی ہے اگرچہ مشکل. پھر اس پر انہوں نے ولیمہ کی مثال دی. ایک ایک پیالہ سب کو کھلاؤ، دودھ کا ایک ایک پیالہ سب کو پلاؤ کہ بھئی ولیمہ ہو گیا. کوئی نہیں سمجھے گا کہ ولیمہ ہو گیا. قورمے زردے پکاؤ، سب کہیں گے ہاں ولیمہ ہو گیا. میرے محترم بھائی، وہ محنت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے امت کو سب سے پہلے ان اعمال پہ ڈالا جو استعدادی اعمال. یہ محنت کا پہلا مرحلہ ہے، تربیت. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے. دوسرا مرحلہ پھر تبلیغ. تبلیغ آسان. نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمانے کے بعد مسجد نبی بنائی، مسجد نبی کو انہیں اعمال سے آباد کیا. پھر اس کے بعد جماعتیں بھیجی، چھوٹی جماعتیں بھی بھیجی ہے، بڑی جماعتیں بھی بھیجی ہے. چند آدمی کی جماعت بھی بھیجی ہے، 10 کی جماعت، 100 کی جماعت، 300 کی جماعت، 3000 کی جماعت، 30,000 کی جماعت. خود بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو بھیجا. چند دنوں کے لیے بھی گئے، کئی مہینوں کے لیے بھی بھیجی. مقاتلے بھی ہوئے، بغیر مقاتلے کو بھی آئے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے دین پھیلنا شروع ہوا، لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے. پھر حکم تھا کہ ان کو مسجد نبی لے کر کے آؤ. پھر مسجد نبی لے کر کے آتے تھے. اب مسجد نبی لا کر کے وہاں پر
افراد بھی آئے, وفود بھی آئے, قافلے بھی آئے. مردوں کو رکھتے تھے مسجدوں میں, عورتوں کو رکھتے تھے گھروں میں. دین بھی سکھائی جاتی تھی, دین کی محنت بھی سکھائی جاتی تھی. 15 دن کے بعد ان کو اپنے وطن روانہ کرتے تھے. اگر اطمینان نہ ہوتا تو چند دن اور روک لیتے تھے. یہ ساری سیرت میں ملتی ہے. پھر اپنے وطن بھیج دیتے کہ جاؤ اپنے وطن میں محنت کرو. اب اس میں 3 خصوصیتیں تھیں, 3 خصوصیات. مسجد نبی 24 گھنٹے آباد تھی. ایک تو خصوصیت یہ تھی کہ کمائی 1/3 پر آ گئی. مسجد کو الگ وقت دیا, خروج کو الگ وقت دیا. بقول علی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اگر حساب لگائے, نبی علیہ السلام نے 10 سال کے اندر 100 سے زیادہ جماعتیں بھیجی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا تحقیق ہے کہ 150 سے زیادہ جماعتیں بھیجی. تو ہر صحابی کے حصے میں 4 مہینے 5 مہینے تو خروج کے آ گئے. تو کمائی گھٹ گئی. اور مسجد کو الگ وقت دیا. حضرت عمر صاحب کو مشہور قول ہے, اپنے ساتھی کو تجارت والے کو کہا کہ 1 دن تو مسجد میں رہو, 1 دن میں مسجد میں رہوں. مسجد 24 گھنٹے آباد تھی. یہ جو تہجد کی اذان ہوتی ہے, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, یہ اذان آدھی رات کو ہوتی تھی. جو گھروں کے صحابہ اکرام تھے وہ مسجد میں آتے تھے, جو مسجد میں آنے والے تھے وہ گھروں کو چلے جاتے تھے. مسجد کو کسی وقت خالی نہیں چھوڑا جاتا تھا, دن کو بھی رات کو بھی. تو مسجد کو بھی وقت دیا, خروج کو بھی وقت دیا, کمائی 1/3 پر آ گئی. اور خروج کا حال یہ تھا کہ ہر حال میں نکلو, انفروا خفافا وثقالا. خروج کے لحاظ سے نہ جنازہ رکاوٹ بنا, نہ شادی رکاوٹ بنی, نہ تنہائی رکاوٹ بنی, نہ جوانی رکاوٹ بنی, نہ بڑھاپا رکاوٹ بنا, نہ کمائی رکاوٹ بنی, نہ بجائی کٹائی رکاوٹ بنی, نہ گرمی سردی رکاوٹ بنی. ہر حال میں نکلو. تو ہر حال میں نکلنے والے تھے. اور اخراجات 5 گنا بڑھ گئے. مہاجرین آئے, ان کو زمینیں بھی دے دی, مال بھی دے دیا, پیسے بھی دے دیے. اللہ کے راستے میں نکلے, سارے اخراجات برداشت کیے. جو نادار نکلے ان کے اخراجات برداشت کیے. مہمان آئے, مہمانوں کو کھانے کھلائے. کوئی 2 کو لے کر کے جا رہا ہے, کوئی 3 کو لے کر کے جا رہا ہے, کوئی 1 کو لے کر کے جا رہا ہے, کوئی 10 کو لے کر کے جا رہا ہے. ساتھ میں نوبادرستان کے دسترخوان پر 80 آدمی کھانا کھاتے تھے. خوب کھانے بھی کھلاتے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کمائی گھٹ گئی 1/3 پر, اخراجات 5 گنا بڑھ گئے. مہمان آئے, مہمانوں کو کھلایا, واپسی پر ہدیے دیے. 2 مہینے گھروں میں فاقے پڑ, گھروں میں آگ نہیں جلی, پیٹ پر پتھر پانے لگے, گھروں میں فاقے پڑ گئے. دیکھو میں نبی علیہ السلام کی محنت راز کر رہا ہوں کہ محنت کی کیا نقشہ ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے, بڑوں سے سنا ہے, فرمایا کہ دین تو زندہ ہوگا جان مال کی قربانیوں سے. کیسے زندہ ہوگا؟ جان مال کی قربانیوں سے. ایک جملے کا اضافہ کیا جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں.
دین تو زندہ ہوگا جان مال کی قربانیوں سے فاقوں کے ساتھ، پھر تو دین وجود میں آئے گا. محنت کا صحیح نقشہ تاکہ ہم یہ طے کریں اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تو اس طرح میرے محترم بھائی دوستوں کو یہ محنت کا نقشہ تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی، اللہ سے مانگنے والے بنائے، اللہ سے لینے والے بنائے، اللہ سبحانہ کا تعارف حاصل ہوا، اللہ سبحانہ کی معرفت حاصل ہوئی. دوسرے مرحلے میں جب اللہ کے راستے میں نکلے اور پھرے مختلف علاقوں میں گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی مشاہدہ کرایا، دکھا دیا. قدم قدم پر انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جن کے مقابل تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اطمینان دلایا. ہاں دعا مانگتے تھے فرشتے اترتے تھے، ہوائیں مسخر، پانی مسخر، آگ مسخر. سعد بن ابی وقاص استعلان ہو 10,000 کا لشکر لے کر کے جب مدین پہنچے پورا لشکر پانی کے اوپر بغیر کشتی کے گزار کے گئے. نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے، چلتے رہے. اعلیٰ بن عظمی استعلان صحابی رسول ہے. جب بحرین پہنچے یا حلیم ہو یا عالم ہو یا علیم یا عظیم پڑھتے رہے، پانی کے اوپر چلتے رہے، پورا لشکر پانی کو گزار کے گئے اور واپس آ گئے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پورا قافلہ دریا دجلہ پر بغیر کشتی کے گزار کے گئے. قطب مسلم رحمۃ اللہ علیہ دریا آمو پر پورا لشکر بغیر کشتی کے گزار کے گئے. دریا آمو افغانستان میں تاجکستان اور افغانستان کے درمیان دریا ہے. حضرت تقی عثمانی مدد اللہ علی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ پورا لشکر گزار کے آئے بغیر کشتی کے. سمپل واقعہ ہے. ایک نعرہ لگا کہ جنگل کو خالی کرو، ایک نعرے سے پورا جنگل خالی ہو گیا. خیروان شہر ہے ٹیونس کے اندر، وہاں جنگل تھا. عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اعلان کرایا کہ جاؤ اعلان کرو. پورا جنگل خالی ہو گیا. سب کو واقعہ حضرت سفینہ اسلام کو واقعہ. شیر کو کہا کہ مجھے راستہ دکھا، میں ساتھی سے بچڑ گیا ہوں. شیر آگے آگے پیچھے پیچھے. تو اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوئی. پھر اللہ کی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا گیا. اطمینان دلایا کہ میں ہر میدان میں تیرے ساتھ تمہارے ساتھ. پھر تبلیغ آسان، زندگی ہو ایک مجموعہ ہو جس کے ساتھ پورا دین ہو، ایمان، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا، بے شک ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن یہ صفات ہو، پورا دین ساتھ ہو اور معیت کی صفات ساتھ ہو. پھر تبلیغ آسان، ساری دنیا کو دکھاؤ. اس کے اندر کشش ہے، پھر کشش پیدا ہوگی. لوگ دوڑیں گے، آئیں گے، اسلام کو قبول کریں گے، دین کو قبول کریں گے، فوج در فوج آئیں گے.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ باطل جاگ جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گا. بقول مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی چھال چلائیں گے، چال نہیں چلے گی، بے بس ہو جائیں گے، روک نہیں سکیں گے، بے بس ہو جائیں گے. اس مرحلے کا نام نصرت الہیہ ہے. آخری مرحلہ آئے گا. آخری مرحلے میں کیا ہوگا؟ باطل مقابلے پر آئے گا. باطل کس پر آئے گا؟ مقابلے پر آئے گا. جب باطل مقابلے پر آئے گا پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ محنت کرنے والوں کے ساتھ معیت ہے یا نہیں. اگر خدا نخواستہ ہم نے ان اعمال معیت کو سرمایہ نہ سمجھا، معیت کو مقصد نہ سمجھا اور معیت کو ان اعمال پر موقوف نہ سمجھا یا ان اعمال کو پابندیوں کے ساتھ نہ کیا، معیت کی صفات حاصل نہ ہوئی تو ہم دھوکے میں پڑے. جب باطل کا مقابلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ہماری محنت خود بخود مادی بنیادوں پر اٹھے گی. محنت کرنے والے خود اپنے آپ کو مادیت کا محتاج سمجھیں گے. محنت کرنے والوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا رہے گا، ایک عرصہ گزرے گا، کچھ نظر نہیں آیا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تردد پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ راستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، شک میں پڑ جائے گا. ہاں، تردد آ جائے گا، پھر تثاقل آ جائے گا، عمل میں جی نہیں لگے گا، جی نہیں چاہے گا عمل، پھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے. اور اگر جم گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مادیت کو آگے رکھے گا، اپنی محنت کو مادیت کا تابع بنائے گا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، باطل کے منصوبوں سے دین کبھی نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھو. باطل جتنے بھی منصوبے بنائے، باطل کے منصوبے کب چلیں گے؟ باطل کے منصوبے اس وقت چلیں گے جب محنت کرنے والے دنیا کو آگے رکھے، محنت کو اس کے پیچھے ڈالتے. دنیا تو ہو آگے، دین اس کا تابع ہو. ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیلا ہوا ہے. غلط محنت یہ ہے کہ دنیا آگے ہے، دین اس کے پیچھے ہے. جب کام کرنے والے اس طرح چلیں گے تو پھر باطل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پھر باطل کے منصوبے چلیں گے. اور اگر صحیح محنت کرنے والے ہو، معیت کو حاصل کیا، پھر جب مقابلہ پڑے گا تو پھر مقابلہ معیت کے ساتھ پڑے گا. معیت اللہ کی طاقت ہے. پھر سارا باطل مکڑی کا جالا بنے گا. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم محنت کس انداز سے کر رہے ہیں. اللہ کو ساتھ دینے کو مقصد بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ سے لینا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ یا سیکھنے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مقابلہ مائیت کے ساتھ ہے یا مادیت کے ساتھ ہے. اگر مقابلہ مادیت کے ساتھ ہوگا، جس کی مادیت زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کے پاس مادیت تھوڑی ہے وہ مار کھائے گا. اگر مقابلہ مائیت کے ساتھ ہوا تو مائیت اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ہم یہ احترام ہم کو مادی نقشے نہیں.
سارا باطل اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے، لیکن اللہ کے اصول ضابطے ہیں۔ قرآن پاک نے باطل کو توڑنے کی 3 شکلیں بتائی۔ قرآن پاک نے باطل کے توڑنے کی 3 شکلیں بتائی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے اللہ پاک ایک ہوا چلا دے گا، ایسی ہوا چلے گی لوگوں کے اندر دین داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہوا چلتی ہے، گرمی چلتی ہے، روشنی چلتی ہے، سورج نکل گیا، بند گھروں کے اندر روشنی پہنچ گئی، موسم ٹھنڈا پڑ گیا، بند کمروں کے اندر ٹھنڈ پہنچ گئی، گرمی آ گئی، بند کمروں کے اندر گرمی پہنچ گئی۔ ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہوا چلا دے، لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت دی، آج بھی دے سکتے۔ دوسری شکل قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ اللہ براہ راست کارروائی کرے، پہلے بھی کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر آگ برسائے، کسی پر زمین پھٹایا، کسی پر فرشتہ بھیجا، کسی پر ہوا بھیجی، آج بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کمزور کے ذریعے سے قوت والے کو توڑ کے دکھا دے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنا ہے، اور قرون اولیٰ میں اللہ نے یہی کیا، تھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ کو ناکام کیا، سینکڑوں کے مقابلے پر ہزاروں آئے مار کھائی، ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے پر 1000 آئے، 313 کے پاس 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھی، باقی کچھ نہیں، اور ان کے پاس 600 زریں تھی، 1000 تلواریں تھی۔ ایک طرف بیٹا، دوسری طرف باپ، قبلہ ہو گیا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ خندق کے موقع پر 900 یا 1400 کے مقابلے پر 10,000 آئے، بغیر لڑائی کے اللہ نے بگا دیا۔ موتا میں 3000 کے مقابلے پر 3 لاکھ آئے، قادشاہ میں 10,000 کے مقابلے میں 2.5-3 لاکھ آئے، ناون میں 20,000 کے مقابلے پر 2.5-3 لاکھ آئے۔ اسی طرح ہر موقع پر ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائے۔ تو آج بھی اللہ کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے اللہ کی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت ترتیب نبوت پر ہوگی تو جاندار ہوگا۔ پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، اور تربیت میں کا مقصود کیا ہے کہ اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو، یہ ہماری سب کی ضرورت ہے۔ یہ محنت کی ترتیب ہے، ذمہ داری کے ساتھ محنت ہو اور ترتیب کے ساتھ محنت ہو۔ ترتیب نبوت پر محنت ہوگی تو تھوڑی محنت سے زیادہ نتائج نکلے گی، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ باطل کو ہم نہیں توڑ سکتے، باطل کو اللہ توڑے گا، یاد رکھو۔ باطل کو اللہ 3 شرائط پر توڑے گا، یاد رکھو۔ پہلی شرط باطل کی، تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایک مجموعہ ہو جس کے ساتھ کامل دین ہو، مائیت کی صفات ہو، پھر اللہ باطل کو توڑے گا۔ اور اگر ہماری زندگی میں ملاوٹ رہی، اللہ نے باطل کو توڑنے کا فیصلہ کر دیا، تو فرمایا تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ فقہ کا اصول ہے کہ جب علت مشترکہ ہوتی ہے تو فیصلہ ایک ہے، وہ بھی نافرمان، تو بھی نافرمان، تو تم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہو کہ اللہ اس کو سزا دے تمہیں چھوڑ دے۔
دوسری شرط یہ ہے باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں مادی، اگر ان کی قیمت تمہارے دل میں تھی تو اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. اگر باطل کو توڑ دیا تو ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. باطل کے نقشوں کی وقت کب رہے گی؟ جب مائیت کی صفات نہ ہو. جو پورے لشکر کو پانی کے اوپر غیر کشتی کے گزار سکے، جو دعا مانگ کر کے فرشتوں کو اتار سکے، جن کے سامنے حیوانات مسخر ہو، اس کو باطل کے نقشوں کی کیا پرواہ ہوگا؟ باطل کے نقشوں کی پرواہ تو اس ہوگی جو اللہ کا تعلق ٹوٹا ہوا. اگر اللہ نے باطل کو توڑ بھی دیا تو پھر تم ان کے نقشوں پر ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ باطل کے ہدایت کے لیے جب تک بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. انتخابی سطح پر اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. دیکھو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ ضابطے عرض کیے کہ ان ضابطوں کی بنیاد پر محنت ہو تب تو جا کر کے نتیجہ نکلے گا. اب جو اس طرح محنت کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اسی طرح مدد کرے گا. اب اتنا دین جو ہے نا بچا ہوا ہے، اتنا دین مٹا ہوا ہے. اب بچے ہوئے دین کی حفاظت لازمی ہے، مٹے ہوئے دین کی اقامت لازمی ہے. ہمارے جتنے بھی دینی نقشے ہیں، جتنے بھی ہمارے دینی شعبے ہیں، وہ سارے اقتدار اس وقت موقوف ہے طلب والوں پر. بے طلب مت اپنے حال پر. تو اقامت دین کے لیے کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے؟ حفاظت دین کے لیے کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے؟ ایک بات یاد رکھو، دیکھو یہ جتنے ہمارے دینی شعبے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں، بات کو ختم کروں. ہمارے جتنے دینی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شعبے ہمارے ہیں. جتنے دینی شعبے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. اور یہ ہر شعبہ امت کی ضرورت کے لیے بنا ہے. جتنا دین بچا ہوا ہے ان کی برکت سے بچا ہوا ہے. ان شعبوں کا امت پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. جتنا دین موجود ہے ان کی برکت سے موجود ہے. اور انہوں نے انتہائی ناموافق حالات میں دین کو تھاما ہوا ہے. انتہائی ناموافق حالات میں انہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے، دین کے شعبوں کو تھاما ہوا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے شکر گزار ہونے چاہیے. جو دین موجود ہے دین کی برکت سے تو موجود ہے. اور یہ شعبے ایک دوسرے کی معاونت کے لیے بنے، اور ان میں سے ایک شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. یاد رکھو، کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. ہر شعبہ اپنی جگہ لازم ہے. کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. اس لیے ان شعبوں کا پوری امت پر احسان ہے، ہمیں ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. البتہ دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کامل ہو، جس ضرورت کے لیے بنا ہے اس ضرورت کے لیے ناکافی ہے. کوئی شعبہ پورا نہیں. جو شعبہ جس ضرورت کے لیے بنا ہے اس کے لیے ناکافی ہے. اس شعبے کی تکمیل لازم ہے اور ہم ان کی تکمیل چاہتے ہیں کہ تکمیل ہو تاکہ اپنے کام کو پورا کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعبے جتنے بھی ہے
یہ سارے مرکوز ہے اور موقوف ہے طلب والوں پر، اور طلب والے تھوڑے ہیں، بے طلب امت زیادہ ہے، طلب والے تھوڑے ہیں اور وہ تقسیم ہو گئے، انہی شعبوں میں جڑ گئے، کوئی کسی شعبے میں جڑا ہوا ہے، کوئی کسی شعبے میں جڑا ہوا ہے۔ اب اگر ان کی تکمیل چاہو گے، تکمیل چاہیں گے، ایک کی تکمیل دوسرے کا نقص بنتا ہے۔ اس کی میں مثال عرض کروں، 10 من سونا ہے، کسی نے برتن بنائے، کسی نے سکے بنائے، کسی نے زیورات بنائے، اور وہ تقسیم ہو گئے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی ہے، اور سونے کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اب سکے والے جب سکے بنائے گا تو کیا کرتا ہے؟ زیورات خرید کر کے پگھلا دیتا ہے، اس میں سے سکے بڑھ جاتے ہیں، لیکن زیورات میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شعبے کی تکمیل دوسرے کا نقص بنتا ہے، کیونکہ امتوں میں تقسیم ہو گئی، طلب والے تو تھوڑے ہیں، وہ تو تقسیم ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ شعبے ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں، ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کی تکمیل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سونے کی کان پر محنت ہو۔ بے طلب امت سونے کی کان ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ 10 من سونا سونے کی کان پہ لگاؤ، 500 ٹن سونا نکلے گا۔ اگر 10 من سونا سونے کی کان پہ لگا دیا تو 500 ٹن سونا نکلے گا، سارے شعبوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ محنت کا ایک نقشہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب اس کے لیے جو ایک محنت کو اس ترتیب پر کرے گا، ترتیب نبوت پر محنت ہوگی، تو اللہ اس دین کو وجود عطا کرے گا، اللہ اسی لحاظ سے ہمارا مدد کرے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ 15ویں صدی کا مسلمان ہے، 15ویں صدی کے مسلمان کی مدد ہم نے بہت تھوڑا کیا، اللہ نے بہت زیادہ ہماری مدد کی۔ یہاں محنت کرنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری محنت بہت تھوڑی ہے، اللہ نے ہماری مدد